اگر آپ کا شوہر بہت بدتمیز ہے، بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، ضدی ہے اور آپ کی سب کے سامنے انسلٹ کرتا ہے، سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور کبھی بھی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، خود کو سب سے زیادہ آگے رکھتا ہے اور آپ کو ہر بات میں ذلیل کرتا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ اس لیے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ جو ہے نا وہ اسکپ مت کیجیے گا، اور ویڈیو کسی بھی پوائنٹ پہ اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے۔ جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ، اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو، میری باتوں کو پسند کر رہے ہیں، مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، کیونکہ آپ کے دیکھے بغیر، آپ کے سنے کے بغیر میرے چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ چینل اپنی بیٹیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، ان بچیوں کی خاص طور پہ ہیلپ کے لیے بنایا ہے جن بچیوں کو نہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ نادانی میں جو ہے ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک بچی کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں ایسی مطلب زیادتیاں ہو رہی ہیں بچیوں کے ساتھ، ایک جلدی ڈیورس دے دیتے ہیں، کوئی سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بچیوں کی زندگیاں برباد کر دینی، دوسرا بچیاں خود بھی برداشت نہیں کر پاتی، طلاق لے کے بیٹھ جاتی ہیں، بھابھیوں کی محتاج ہو جاتی ہیں، اور پھر دوسرا شوہر اگر مل جائے تو اس میں ایک بچی کی زندگی، اگر آپ پہلے سے کوئی بچہ ہے تو اس کی زندگی الگ سے برباد ہوتی ہے، دوسرے شوہر الگ سے تانے دیتا ہے۔ تو ایسے مقام تک پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ اگر خود تھوڑی سی کوشش کریں اپنے رشتے کو بچانے کی، اگر وہ کوشش ناکام ہوتی ہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں کچھ اور لکھا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش اگر آپ نے کی ہوگی نا تو آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ نہیں، میں نے ہار نہیں مانی تھی، میں نے پوری کوشش کی، اپنے اللہ کے سامنے آپ جو ہے نا سرخرو رہیں گی کہ یا اللہ پاک اس مشکل وقت میں نے صبر کیا، آپ کے اس امتحان کو میں نے پاس کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ الگ ہے کہ میرے نصیب میں یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کا اپنا دل مطمئن رہے گا کہ میں نے سب کچھ کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو اس کے بعد جو ہے میں کسی نتیجے پہ پہنچی ہوں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی قسمت کی میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ مجھے امید ہے میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، ہمیشہ صحت مند تندرست توانا رکھے۔ اور بہت شدید گرمی کے دن شروع ہو گئے ہیں، اور اس گرمی میں کمرے میں بیٹھ کے وائس اوور کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پنکھا بند کر کے وائس اوور کرنی ہوتی ہے، اور میرے پاس تو کوئی مائک بھی نہیں ہے، فی الحال موبائل سے ہی وائس اوور کرتی ہوں۔ بہرحال آپ لوگ اگر یوٹیوب کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں، کچھ سیکھنا چاہتی ہیں، تو جو میرے علم ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، آپ کی ضرور مدد کروں گی۔ اور میرے کوئی نہیں ابھی تک ڈالر شالر آ رہے، نہ ہی میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے، بس کوشش کر رہی ہوں، اگر چینل مونیٹائز ہو گیا اور میرا چینل چل پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ فی الحال اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور جو ہے کوشش کر رہی ہوں اپنے فیوچر کے لیے، اور آپ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہی ہوں۔ میری ویڈیوز اگر آپ کے کام آ جائیں تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی باعث ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جی لچھا پراٹھا کی ریسپی، کیونکہ آج سنڈے کا دن تھا، بچوں کو چھٹی تھی اور بچوں نے کہا کہ ہمیں لچھا پراٹھا کھانا ہے، تو میں نے بچوں کے لیے صبح صبح اٹھی، میں نے میدے میں صرف نمک اور آئل ڈال کے میدے کو ایک بار تھوڑا سا گوندھ کے رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد سے دوبارہ گوندا، اور اب میں اس کا نا سمپل سے میں نے پیڑے بنائے ہیں، اور اس کے بعد اب میں اس کے اس طریقے سے لچھے بناؤں گی۔ ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا، بڑے مزے کے بنے تھے، بڑے زبردست بنے تھے۔ چھٹی والے دن بچوں کی فرمائش جو بھی ہوتی ہے وہ میں ضرور پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بڑا ہی سکون کا لمحے ہوتے ہیں کہ سارے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ ان کے کام کر رہی ہیں۔ یہ وقت گزر جاتا ہے لیکن یادیں اس کی رہ جاتی ہیں۔ کبھی وہ وقت آئے گا جب ہم اکیلے گھوم رہے ہوں گے، سب چڑیاں اڑ جائیں گی، سب پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں گے، اور ہم بزرگی میں اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے رہ جائیں گے۔ چلیں جی، یہ اس وقت کے لیے یادیں ہیں، میں اس وقت بھی اس ویڈیو کو دیکھا کروں گی کہ کبھی میں اپنے بچوں کے کام اس طرح کرتی تھی۔ اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھے، خوش رکھے سب کو، اور ساتھ میں مجھے بھی۔ اچھا جی، جب آپ آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر بد مزاج ہیں، بد اخلاق ہیں، آپ کی سب کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ضدی انسان کے ساتھ نا اس کی زبان میں بات کریں۔ کیسے بات کریں؟ ایسے ضدی انسان جو ہوتا ہے نا، جو خود پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے سے آگے کسی کو جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، وہ اپنی بات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا مرد اپنی ہاں میں کسی کی نہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ایسے مرد کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی ہاں کو ہاں کہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا ہے نا کہ آج کوا سفید ہے، آپ کہہ دیں جی بالکل سفید ہے، تب جا کے اسے سکون ملے گا۔ اگر آپ اسے بحث کریں گی نا کہ نہیں یہ سفید نہیں ہے، یہ کالا ہے، یہ کالا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس نے اس کوے کو سفید بنا کے ہی چھوڑنا ہے ہر قیمت پہ۔ اس نے یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے اس کی بات صحیح ہے، چاہے آپ صحیح بھی ہیں نا، کیونکہ وہ خود پسند ہے، اسے اپنے سے اوپر کسی اور کی ترقی تو نہیں، کسی اور کی اہمیت برداشت نہیں ہے، وہ خود کو بہت اہمیت دیتا ہے، وہ خود کو بہت بیسٹ سمجھتا ہے، اس غلط فہمی میں ہے۔ اور ایسے مرد کو ڈیل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے
کہ آپ اس کو اس کی زبان میں جواب دیں، اس کے ساتھ زیادہ بحث نہ کریں، زیادہ بات نہ کریں، اس کی بات کو اسی پہ ختم کر دیں، اس کے سوال کا جواب اسی پہ ختم کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں، میرے گھر والوں کی جو ہے نا اتنی اچھی عادتیں ہیں، تم میں وہ عادتیں موجود نہیں ہیں، آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کوشش تو بہت کرتی ہوں ان کے جیسا بننے کی، لیکن میں ناکام ہو رہی ہوں، لیکن میں آئندہ بھی کوشش کرتی رہوں گی، وہ بہت اچھے ہیں، بس اتنی سی بات کہہ کے بات ختم کریں اور وہاں سے چل پڑیں۔ اگر آپ اس سے بحث کریں گے، آپ کہیں گی کہ نہیں، آپ کے گھر والوں کی یہ خرابیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، مجھ میں یہ خوبیاں، ان میں یہ خرابیاں ہیں، وہ آپ کو آپ کی خوبیوں کو بھی کمی خرابیوں میں بدل دے گا۔ آپ جتنی اپنی خوبیاں بتائیں گی نا، وہ انہیں بھی غلط ثابت کر دے گا، اور ان کی جتنی غلطیاں آپ بتائیں گی وہ انہیں صحیح ثابت کر دے گا آپ کے سامنے۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ جینا ہے، آپ میکے نہیں جا سکتی، آپ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر چھوڑ کے چلی بھی جائیں گی، فور ایگزامپل آپ ایسے شوہر کی ضد پن سے، اس کی بدتمیزیوں سے آپ تنگ آ چکی ہیں، اور آپ اس کے ہاتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں، آپ کو اس کا سکون نہیں مل رہا، اور آپ کے بچے بھی ہیں، آپ بچوں کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ اگر آپ بچوں کو فور ایگزامپل چھوڑ کے چلی بھی جاتی ہیں، تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ ضدی جو بندہ ہوتا ہے، وہ بعد میں بچوں کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ آپ تو چھوڑ کے چلی جائیں گی، لیکن پیچھے سے اس نے بچوں کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے، اور دوسرا خود کام پہ چلے جانا ہے، پیچھے بچوں کو گھر والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا ہے، بچوں کی بھی زندگی برباد ہو جانی ہے، اور آپ جہاں پہ جائیں گی وہاں پہ بھی آپ کو تخت پہ کسی نے نہیں بٹھانا۔ کچھ دن آپ کو اپنے گھر رکھیں گے، پھر کہیں گے اس کے لیے نیا گھر ڈھونڈو، اس کے لیے نیا راستہ تلاش کرو، وہاں پہ آپ کو دوسرے گھر کے لیے پھر سے تیار کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں تو وہ شوہر آپ کو پہلے والے کے تانے دے گا۔ اگر اس گھر میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا آپ نے اس دوسرے شوہر سے کوئی فرمائش کر دینی ہے، تو اس نے آپ کو پہلے کا تانا ضرور دینا ہے۔ مرد کی جس طرح عورتوں کی فطرت ہوتی ہے تانے دینا، مرد کی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح عورت برداشت نہیں کر سکتی، مرد بھی نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جن عورتوں کی دوسری شادی ہوتی ہے نا، انہیں پہلا شوہر ضرور ان کے جو ہے نا ان کو دوسرا شوہر جو ہوتا ہے وہ پہلے والے کا تانا ضرور دیتا ہے، کسی نہ کسی موڑ پہ دے دیتا ہے، چاہے وہ لاکھ اچھا کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے، جب آپ نے اپنے بچوں کے سہارے، بچوں کی خاطر وہاں پہ گزارا کرنا ہے، وہاں پہ جینا ہے، تو ایسے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کے ساتھ زیادہ بحث کریں ہی نہ۔ اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ غلط ہیں، تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے جی، آپ صحیح ہیں، میں غلط ہوں، اس بات کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ ایسا کرنے سے نا اس کا پارا وہیں پہ ٹھنڈا ہو جانا ہے، وہ ایک دم سے اوکے ہو جانا ہے، اس کو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں میں بالکل بیسٹ ہوں، میری بیوی کی نظروں میں بھی میں بیسٹ ہوں۔ کیونکہ ایسے مرد نا کہیں نہ کہیں کمپلیکشن کا شکار ہوتے ہیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں یہ بتایا بھی، انہیں یہی کہا گیا ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے سر پہ مت چڑھانا شروع سے ہی، بیوی کے سامنے اگر تھوڑے سے جھکو گے نا تو وہ تمہیں اور جھکا دے گی۔ ایسے مردوں کی تربیت اس قسم کی گئی ہوتی ہے۔ تو ایسے مرد کے ساتھ اگر آپ نے رہنا ہے، سکون سے جینا ہے، سکون سے گزارا کرنا ہے، تو انہیں کہیں آپ دنیا کے واحد اور سب سے اچھے انسان ہیں، آپ کے اور آپ کے گھر والوں میں ساری خوبیاں موجود ہیں، میں ان کی طرح بننے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ان کے جیسا ہو کے ان سے کام نکلوائیں، آپ انہیں ان کی تعریف کر کے ان سے چیز نکلوائیں، آپ انہیں کہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ گھر والوں کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا فخر ہے آپ پہ۔ اچھا بات سنیں، مجھے نا یہ کام کرنا تھا، مجھے اس کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے، تو کیا مل سکتے ہیں مجھے بھی؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں کیا پتہ میرے ساتھ بھی اچھے ہوں۔ تو وہ پھر نا ان کو آگے سے یہ بات ان کو ذرا ہٹ کرتی ہے کہ میں اوروں کی نظروں میں اچھا ہوں، تو اس کی نظر میں مجھے اچھا ہی رہنا ہے، یہ مجھے اچھا سمجھتی ہے، مجھے اچھا ہی رہنا ہے۔ آپ اگر اسے برا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کی کسی غلطی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گی نا، تو وہ آگے سے آپ کے ساتھ ایک تو برا رویہ تو اختیار اور کرے گا ہی کرے گا، آپ کو جو دے رہا ہے آپ اس سے بھی جائیں گے۔ تو ایسے شوہر کو طریقے سے پیار سے ڈیل کریں اور اپنا کام اس سے نکلوائیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، سب سے بڑی چیز، دن کے وقت جو کچھ بھی ہو گیا، آپ کسی بھی بات سے ہٹ ہیں، کسی بھی بات پہ آپ کا دل دکھا ہوا ہے، آپ اس سے ناراض ہیں، ظاہر ہے ایسے مرد کے ساتھ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گی تو الٹا جو ہے نا، الٹی وہ شلوار گلے میں آ جانی ہے، تو اس کے ساتھ آپ ناراضگی کا اظہار تو نہیں کر سکتی۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اگر وہ موڈ میں ہے، رات کے وقت اس کا موڈ اگر اچھا ہوتا ہے نا، اکثر شوہر ہوتے ہیں جو بیڈ پہ آپ ہوتے ہیں، بیڈ سے نیچے گئے تو آپ کے ختم، وہ گھر والوں کے ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ بیڈ پہ آپ کا ہے نا، تو آپ ہی بیڈ پہ اس کی بن کے رہیں، آپ یہ نہ اسے جتائیں کہ اب یہ کمرے کے اندر اگر یہ میرا بنا ہوا ہے تو میں اس وقت اس کو تانے دوں گی، اس سے ناراض ہوں گی، لڑائی جھگڑا کروں گی تو شاید یہ سنور جائے گا، نہیں، وہ بگڑ جائے گا بلکہ۔
बल्कि आपका जो थोड़ा सा भरम बना हुआ है ना कमरे के अंदर का, वो भी ख़त्म हो जाना है। ऐसे शौहर फिर अपना बिस्तर उठा के बाहर निकल जाते हैं और आपको रात को भी नहीं पूछते, और आपका फिर जो है ना, जो आपके पास एक थोड़ा सा इज़्ज़त आपकी ससुराल वालों के सामने बनी होती है कि नहीं इसका शौहर इसको पूछता है, इससे बातचीत करता है, इसके साथ उसका रवैया कुछ ठीक है, तो वो भी आपका जाता है। और ऐसे शौहर के साथ बहस करके ना आप अपने ससुराल वालों की नज़रों में भी अपनी अहमियत ख़त्म कर देती हैं। उनको भी फिर यही लग रहा होता है कि ये ऐसी है, इसको इसी तरीके से डील करो, और वो भी आपको सताने के लिए फिर मुख्तलिफ मौके ढूंढ रहे होते हैं और किसी मौके पे आपको जलील करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अच्छा, ऐसे लोगों का बुरा वक्त ज़रूर आता है, ये बात अपने जहन में आपने ज़रूर रखनी है। कभी भी नाउमीद नहीं होना और हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। अच्छा, शौहर जैसा भी हो, घर के जैसे भी हालात हों, अल्लाह का शुक्र आपने हर हाल में अदा करना है। अगर आपको एक टाइम की रोटी खाने को नसीब हो रही है ना, आप शुक्र अदा करें। आप कहें कि या अल्लाह पाक आपकी ज़ात का लाख लाख शुक्र, आपने मुझे इतना अच्छा खाना दिया, इतना अच्छा बिस्तर दिया, सुकून की नींद दी, मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जितना आप शुक्र अदा करेंगी वो अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा नवाजेंगे। शौहर बदमिजाज है, उस पर भी आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, उसकी कोई एक खूबी तो होगी ना। हर शौहर में एक खूबी ज़रूर होती है जिसकी वजह से आप उसके साथ रह रही होती हैं। जहाँ हज़ार बुराइयाँ हो तो एक खूबी होती है, उस एक खूबी को आपने अपना सहारा बनाना है। आपने उस एक खूबी के सहारे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे शौहर की खूबी है कि वो खुले दिल का मालिक है, वो खुले दिल से ख़र्चा करता है, सिर्फ उससे ख़र्चा निकलवाने का तरीका आना चाहिए, और वो तरीका मुझे है। इस वजह से मेरी उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। ये है कि वो उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन साथ में जो है ना, जब मुझे भी इन चीज़ों की समझ थी कि मुझे इससे इस तरीके से माल निकलवाना है। शुरू में मैंने भी ये गलतियाँ की। मैं जब बात करती थी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, मुझे एक दो बार मैं नाराज़ होकर अपने मैके गई, पीछे से मेरे ससुराल वालों ने मुझे लाने की ज़हमत ही नहीं की, मुझे खुद वापस आना पड़ा। और मेरी अम्मी ने मुझे ये बात समझाई कि तुम नहीं जाओगी, वो तुम्हें लेने नहीं आएगा, उसको वो लोग आने नहीं देंगे जहाँ से तुम वापस नहीं जाओगी, और वो लोग मज़े कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर की कमाई में खूब खा भी रहे हैं, एंजॉय भी करें, तुम यहाँ पे टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, खर्चा पानी भी कोई नहीं है। और बेटी भी मेरी बीमार हो गई थी, यहाँ तक कि मैं अपने अब्बू पे बोझ भी नहीं बनाना चाहती थी कि मेरे अब्बू अब मेरी बेटी की बीमारी पे खर्चा करें। और वहाँ पे फिर मैंने अक्लमंदी की थी, मैं खुद ही घर वापस आ गई थी। और फिर जब मैं खुद वापस आई, ठीक है मेरे लिए मेरी अना का मसला था, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था उस वक्त, लेकिन ये है कि वो फ़ैसला मेरा बेस्ट फ़ैसला था। उसके बाद मैंने अपने शौहर को इसी तरीके से डील किया कि उन्होंने खर्चा दिया, अपने घर वालों को मैंने कोई इतराज़ नहीं की, जो कुछ भी ला के करते रहे मैं देती रही। आप यकीन करेंगे, जो आप मैं पराठे पका रही हूँ ना, आपके सामने पका रही हूँ, ये सारी खुशियाँ मुझे शादी के तकरीबन 10 साल के बाद मुझे नसीब हुई हैं। वरना मुझे इतनी इजाज़त नहीं होती थी कि सारा दिन अगर मेरे बच्चे भूखे बैठे रहें, मैं भूखी बैठी रहूं। मुझे इतनी इजाज़त नहीं होती थी कि मैं खुद से फ्रिज में से कोई चीज़ निकाल के खा लूँ, कोई चीज़ उठा लूँ। हालांकि आमदन सारी मेरे शौहर की थी, कमाई मेरे शौहर की थी, मुझे इतने रोब में रखा गया था, इतना डरा के रखा हुआ था मुझे। वो सारी कहानियाँ आपके साथ मुख्तलिफ वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन आज मेरे अल्लाह ने मुझे जब ये अलग से पकाने के लिए सब कुछ दिया है ना, तो मैं इस पर भी इतनी खुश हूँ, इस पर भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मेरे मालिक, मुझे उस ज़िंदगी से तो निकाला जिसमें मैं खुद से एक गिलास पानी का भी नहीं पी सकती थी। मुझे इजाज़त नहीं थी, मैं किसी चीज़ को हाथ लगाती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता था और मुझे टॉर्चर किया जाता था, मुझे तंग किया जाता था। अच्छा, अब आप लोग लच्छे पराठे को चेक करें, कितना मज़े का बना है। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं, आपके बहुत काम आएगा। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, औलाद अल्लाह पाक की बड़ी प्यारी नेमत है, और जहाँ रात आती है वहाँ सुबह भी आती है, जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी है। छाँव का इंतज़ार करें और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।